بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی مدثر اللہ علیہ تشریف فرمائیں. واٹس ایپ کے ذریعے جتنے سوالات ہو سکتے ہیں آگاہ وقت کے اندر. بسم اللہ. چونکہ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ایک بنڈل ہے. بنڈل ضرور ہے لیکن اس میں سوالات بہت اچھے ہیں. یہ السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو خاص طور سے پہلے 3 خلفاء کو ثلاثہ کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اسلام ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینوں کو گالی نہیں دی جانی چاہیے. پہلا سوال ان کا یہ ہے. جی تو یہ کیوں گالی دیتے ہیں؟ ان کو نہیں چاہیے کہ یہ پیغمبر کے کسی بھی صحابی کو گالی دیں. انہوں نے گالی کیوں دی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب رہی بات کہ کسی دوسرے سے انہوں نے کہاں گالی سنی ہے. اگر کسی نے گالی دی ہے تو بہرحال اس کو گالی نہیں دینا چاہیے. گالی شیعت میں، سنیوں میں، اسلام میں، ہر جگہ کے اوپر بری ہے. عیسائیت گالی دینا تو ایک گرے ہوئے لوگوں کا شیوا ہے، مہذب لوگوں کا شیوا نہیں ہے. تو کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی پیغمبر کو گالی دے. اظہار نفرت کے لیے قرآن مجید نے لعنت کی لفظ استعمال کی ہے. گالی جائز نہیں، جائز یا نہیں. کسی کو گالی نہیں دیتے. اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ابو طالب، انہوں نے صرف ابو طالب لکھا علیہ الصلاۃ والسلام کو شیعہ کیوں مسلمان کہتے ہیں بنا ایمان لائے؟ کیا پرورش کرنے سے کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے؟ دیکھیے یہ بتائیں کہ ان کو کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ جی یہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اپنے اس ثبوت کو پیش کریں. اور اس کے بعد سے ان کو آپ اجازت دے دیجئے کہ اگر یہ ہم سے رابطہ رکھنا چاہیں تو رابطہ رکھ سکتے ہیں. ہم ان کو ان کا تحریری جواب بھی دے دیں گے. اور ان کے لیے مناسب ہوگا کہ یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ابو طالب، جو حضرت علامہ ذیشان حضرت جوادی کا ترجمہ ہے. وہ اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی ان کو معلوم ہو جائے گا. اور ایک کتاب پروفیسر بدالحسن صاحب کی ہے مومن قریش کے نام سے، اور اس کو بھی پڑھیں. فیضان ابو طالب فیضان ابو طالب کے نام سے پروفیسر بدالحسن صاحب کی کتاب ہے، اور مومن قریش کے نام سے مولانا ذیشان حیدر صاحب کی کتاب ہے. یہ دونوں اردو کی کتابیں بازار میں مل رہی ہیں. یہ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد سے اگر کوئی شک و شبہ ہو تو یہ ہم سے یا ون چینل کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں آسام سے حکیم ال بول رہا ہوں. میرا کچھ سوال ہے. میں اپنے میرے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلے میرے 2 بار مینٹلی پرابلم ہوا تھا. اللہ کی رحمت سے اب میں ٹھیک ہوں، لیکن فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے کیونکہ میں ہائی پاور کی سلیپنگ ٹیبلٹ لیتا ہوں. میں نے بہت دن ٹرائی کیا بنا سلیپنگ ٹیبلٹ کھا کے سونے کی، لیکن میرا پرابلم بڑھ گیا. میں جو فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہونے کے بعد ابھی ہر دن عجیب خیال ہے. دوسرا سوال ہے کہ عجیب خیال آتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں اس سلسلے میں. یہ 2 سوال ہیں ان کے. تو بہرحال کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر اس طرح کی دوا ڈاکٹر نے لکھی اور ڈاکٹر کی تجویز کے اوپر یہ کھا کے سوتے ہیں تو جب اٹھیں اسی وقت نماز پڑھ لیں. اور رہا وسوسے کی بات، تو ایک نماز ہے نماز وسوسہ، وہ ہے ضرور مفاتیح کے اندر بھی ہے، اور صحیفہ نماز جو نیٹ کے اوپر موجود ہے اس کی نماز نمبر 88 میں وہ نماز پڑھ لیں. صبح کی طرح سے ہے. 2 رکعت نماز وسوسہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. انشاءاللہ وسوسے برطرف ہو جائیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سید نظر علی زیدی ہے. میں دہلی میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ہر کسی سے ہمدردی کرتا ہوں اور ہر کسی کے ساتھ کام آتا ہوں، لیکن مجھے اس سے کوئی وفا نہیں ملتی. اور میرے بچوں کے ساتھ میں بھی یہی ہے کہ وہ مدد کرتے سب کچھ، ان کے ساتھ میں بھی کوئی وفا نہیں کرتا. تو بتائیے اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہرحال ان کو اپنا عمل جاری رکھنا چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے محسن کے احسان کو فراموش نہ کریں. احسان کو فراموش کرنا اچھی بات نہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم رمضان میں ایک دن رشتہ داروں کا افطار کراتے ہیں جن میں 1-2 کو چھوڑ کر کسی وجہ سے عموماً بے روزگار ہوتے ہیں. کیا بے روزگاروں کو افطار کرانا بھی ثواب ہے؟ دیکھیے مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے. اگر وہ روزہ دار ہے تو نور علی نور، اگر روزہ نہیں ہے تو مومن ہے. بہرحال ان کو ثواب دونوں طریقے سے پہنچتا رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں دہلی سے ہوں. ایکچولی مجھے یہ کچھ کوشچن پوچھنا ہے کہ جس کے اولاد نہیں ہوتی کیا وہ اس کی بخشش نہیں ہوتی, اور جس کے بیٹا نہیں ہوتا کیا اس کی بخشش نہیں ہوتی؟ یہ کس نے کہہ دیا ان سے کہ بخشش نہیں ہوگی؟ جناب ام کلثوم کے بھی اولاد نہیں تھی, جی. بہت سے لوگوں کی اولاد نہیں تھی. جی. تو بخشش کا سبب اولاد نہیں ہوتی ہے, عمل ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نازیہ ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری بہن کو غصہ بہت آتا ہے, اتنا کہ وہ کچھ بھی نقصان کر دیتی ہیں اور تھوڑی سی بات پر بھی غصہ ہو جاتی ہیں. ان کے غصے کو کم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب وضو کر لیں تو وضو کے بعد 3 چلو پانی پی لیں, جی. انشاءاللہ تعالی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ میرے ہسبینڈ کی جاب ہوم ٹاؤن سے الگ سٹی میں ہے. ڈیلی اپ ڈاؤن کرنے کی پرابلم کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم لوگ اسی سٹی میں جہاں جاب ہے وہاں منتقل ہو گئے ہیں, اور ہم نے چاہا کہ ہمارے ساس و سسر وغیرہ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن وہ دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اوپر اپنے ساس و سسر کے حقوق ادا نہ کرنے کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ ہم لوگ ان کو ملنے ہر مہینے جاتے ہیں, لیکن دل میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں, ہم ان کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. اس کے بعد سے وقفاً جیسے کہ آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی خوشی کا موقع ہو تو ان کو اپنے یہاں بلا کے لے جائیں. جی. اور انشاءاللہ تعالی اس سے ان کے اوپر کوئی گناہ وارد نہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ایک سوال تھا. رمضان نزدیک ہے, آ گیا رمضان, رمضان نہیں کہنا چاہیے, آ گیا رمضان المبارک. رمضان المبارک نزدیک ہے اور روزہ رکھنا ہے, پر کچھ سالوں سے مجھے ہیڈ ایک ہوتا ہے. گھر والوں کے بہت بولنے کے بعد ڈاکٹر کو دکھایا اور ڈائگنوز کیا ہے کہ کرونک میکسیلری سائنس ہے, اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے کوئی سجیشن ہے؟ اول تو ساری باتیں ڈاکٹر کی مانی نہیں جاتی. اگر یہ خود رکھ کر کے ایک روزہ دیکھ لیں, اگر ان کو نقصان نہیں پہنچتا ہے تو پھر فیصلہ ان کو اپنے اوپر خود کرنا پڑے گا. اور اگر ایک روزہ رکھ کر کے ان کو نقصان محسوس ہو رہا ہے, جسمانی تکلیف بڑھ رہی ہے, تو پھر ٹھیک ہے روزہ نہ رکھیں. فدیہ اسی طرح سے جو بیان کیا جا چکا ہے, فدیہ ہر روز کا یہ نکال کر کے 750 گرام کسی محتاج مومن کو دے دیں. آغا فدیہ دے دیں, اور اس کے بعد میں ماہ رمضان کے بعد میں انشاءاللہ اگر طبیعت ٹھیک ہو جائے قضا ہے, تو پھر قضا واجب ہے. قضا واجب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مبشر سید جنر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ خدا کن فیکون کا مالک ہے, وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے, تو پھر دنیا 7 دن میں کیوں خلق کی اس نے؟ دیکھیے وہ 2 چیزیں ہیں, ایک عالم امر ہے, الا لہ الخلق والامر. جی. عالم امر میں ہر چیز جو ہے وہ کن سے ہو جاتی ہے, عالم خلق میں ہر چیز نیچر سے ہوتی ہے. شکریہ. مولانا صاحب میرا کوشچن تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے جو فرشتے روٹی لے کر جاتے تھے, وہ فرشتے چونکہ روٹی تو نہیں کھاتے, تو روٹی کون کھاتا تھا؟ اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے, تو جنت میں ساری نعمتیں پیدا کر دی ہیں. جی. اور وہ نعمتیں انشاءاللہ جب جنتی وہاں پہنچیں گے تو وہ بھی کھائیں گے. جی. اور وہ جو روٹیاں ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی, جی. جو اس منزل کے لوگ ہوں گے وہ انشاءاللہ وہاں کے اوپر کھائیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فلک رضوی. ہمارا سوال یہ ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی کی بہت فضیلت اور ثواب ہے, لیکن اگر ایسے رشتہ دار جن کی صحبت سے جن کی رشتہ داری سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو, یعنی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی غلط کام کرنے, حرام کھانے, غیبت کرنے پر مجبور ہو جائیں, تو ایسے رشتہ داروں کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کیا ان جیسوں کے ساتھ بیٹھ کر صلہ رحمی کی جا سکتی ہے جن سے کوئی فائدہ نہ ہو, صرف گناہ اور گناہ؟ خود یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جانے سے گناہ گار ہوں گے. جی. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ گناہ گار اپنے کو گناہ سے بچائے, اور صلہ رحم کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ جا ہی کر کے ادا کیا جائے. جی. اور فون سے بھی کیا جا سکتا ہے, تحفے بھیج کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. جو راستہ ان کے لیے آسان ہو اس کے اوپر عمل کریں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قصہ زہرا دہلی سے. میرا کوشچن ہے, روزے کی حالت میں آنکھ, ناک یا کان میں دوا نہیں ڈالی جا سکتی, اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, خود یہ فرما رہی ہیں. لیکن اگر ہم نے روزہ رکھ لیا ہے اور ہماری آنکھ میں چوٹ لگ گئی اور آنکھ میں دوا ڈالنی ہو, تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جو چیزیں حلق تک پہنچ جائیں
جی وہ تو روزے کو باطل کر دیں گے، لیکن اگر کوئی چیز حلق تک نہیں پہنچتی تو اس کے استعمال سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے شوہر رمضان میں مجھ سے، رمضان المبارک میں مجھ سے رشتہ داروں کو افطار کروانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے بہتر ہم روزے داروں کا افطار کرائیں، پر وہ کہتے ہیں کہ بے روزدار کو بھی افطار کرانے کا ثواب ہے، جبکہ میری پوری فیملی کا روزہ رہتا ہے۔ تو پلیز یہ بتائیے کہ کیا روزے دار اور غیر روزے دار میں افطار کرانے میں کچھ فرق ہے؟ ابھی تو میں نے جواب دیا کہ روزے دار کو کھلانے میں ثواب زیادہ ہے اور مومن کو کھلانے میں ثواب اس سے کم رہے گا، لیکن ان کے شوہر کو چاہیے کہ جب لوگوں کو بلا رہے ہیں تو کھانے کا انتظام باہر سے کریں، روزہ دار بیوی سے، روزہ دار بیٹی سے، اپنے گھر کے لوگوں سے۔ افطار میں یہ مقصد نہیں ہے کہ گھر والوں کو ایذا پہنچا کر کے دوسروں کو کھانا کھلایا جائے، نہیں، یہ خورمے کا پیکٹ بھی اگر یہ بھیج دیتے ہیں مسجد کے اندر تو وہ وہی ثواب رکھتا ہے۔ شاید بیوی کو ایذا دے کر کے افطار کرانے میں وہ ثواب نہیں ہے جو کہ بیوی کو راضی رکھ کر کے، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ افطار پکائے، لوگوں کو افطار کرائے۔ ان باتوں سے روزے میں لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور میں ایک گزارش اور کر دوں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو سحر میں تازہ ہی کھانے کے لیے بے چین ہوا کرتے ہیں، وہ بیچاری نماز چھوڑے، سحر دعائے سحر چھوڑے، نہیں، باسی کھانا کھائیے، خود اٹھیے اور اٹھنے کے بعد اپنے بچوں کو جگائیے، آپ خود ان کے اس کا انتظام کیجیے۔ یہ روش کہ بیوی ہی کرے، بچی ہی کرے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہر آدمی کو ماہ مبارک رمضان میں جیسے خود اپنے اندر روزہ رکھنے کے بعد کمزوری محسوس کرتے ہیں، ایسے عورتوں کو بھی راحت دینی چاہیے۔ کم سے کم باہر کے کھانے کو استعمال کریں، 2 وقت کے کھانے کو 1 وقت میں استعمال کر لیں، سحر میں بھی وہی کھائیں، افطار پر بھی وہی کھائیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جا رہی ہیں، جس کو رائج ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے افطار میں اس کو ولیمہ نہ سمجھے، افطار سمجھ کے ہی کریں تو آسانی ہو جائے گی۔ ہاں بالکل، افطار سمجھیں، اس کے بعد کم سے کم اپنے بیوی بچوں کو اذیت کیوں دیں؟ جی بے شک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ پرفیوم لگا کے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کوئی مذاق نہیں پڑھ سکتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میری بہن کی شادی ہوئے 4 سال ہو گئے، بچے کی کوشش میں ہیں، بہت ساری دوائیاں کی لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 کو، سورہ انبیاء جو سورہ نمبر 21 ہے، اس کو پڑھنے کے بعد سے ارتباط جنسی برقرار کریں میاں بیوی تو پروردگار عالم اولاد عنایت فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Dear brother, I would like to know what is the importance of Shab Baraat in Muslim culture and does it has any reference in Quran? ندیم سید کا سوال ہے کہ شب برات، جس کو عام طور سے ہمارے شب بارات کہہ دیتے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی سلسلہ ہے یا جیسے وہابی کہتے ہیں کہ شب برات اسلام کا جز ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے؟ نہیں، اہل سنت کے یہاں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، مشکات وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں، اور ان کے لیے میں کہہ دوں کہ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید ان کے گھر پہ بھی ہو، مفاتی اٹھا کے دیکھ لیں، مفاتی کے اندر اردو ترجمہ بھی ہے مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی کا، اور اس کے اندر فضیلت اس کی لکھی ہوئی ہے اور سب معصومین سے مروی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ صرف اور صرف وہابی حضرات نہیں مناتے، ورنہ اہل سنت اور اہل تشیع کی یہاں شب برات کی فضیلت باقاعدہ اہل سنت کے یہاں حدیث ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر ہو۔ جی بے شک۔ اہل سنت کی حدیث کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر ہو۔ میرا کوشچن ہے کہ کسی وجہ سے ہسبینڈ وائف میں تلخیاں ہو جائیں تو کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے ان کی تلخیاں ختم ہو جائیں۔ دیکھیے بہرحال جس قدر ہو سکے کثرت سے بیوی یا ودودو پڑھے، یا ودودوں کے پڑھنے سے اور یا عزیزوں کے پڑھنے سے شوہر اور بیوی کے روابط اچھے رہتے۔ انشاءاللہ۔ میری بہن کو کوئی جاب نہیں کرتی پر اسے جو پیسے ملتے ہیں وہ انہیں جمع کر لیتی ہیں، کیا اس پر خمس ہے؟ اگر وہ سال کے بعد بچ جاتا ہے تو خمس اس پر نکالنا واجب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ہم لکھنؤ سے فضا بول رہے ہیں، 13 شعبان کو
حضرت حمزہ کا عرفہ ہوتا ہے، اس دن لوگ کہتے ہیں نہ نہائیے، نہ آئل لگائیے، نہ کاجل لگائیے، تو مولانا صاحب میرے سوال کا جواب دیجیے آپ۔ نہیں، کسی روز کے لیے بھی یہ منع نہیں کیا گیا ہے کہ نہ نہائے۔ ہاں، اگر نہانے میں کوئی مرض پیدا ہو جائے تو نہ نہائے، ورنہ ہر روز آدمی نہا سکتا ہے۔ بلکہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی لاغر ہے تو اس کو ایک دن گیپ دے کے نہانا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی شخص بہت زیادہ موٹا ہے تو اس کو روزانہ نہانا چاہیے تاکہ صحت اس کی معتدل رہے، برابر رہے۔ اگر خدا نخواستہ نجس ہو گیا تو اس کو تو نہانا واجب ہے، جاتا ہے، بالکل واجب۔ جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب، میں سنگل مدر ہوں، سروس کرتی تھی، اس لیے بہت زیادہ لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں جناب۔ میرے بیٹے کی شادی طے نہیں ہو پا رہی ہے، پلیز کوئی دعا بتائیے جس سے مجھے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم والی بہو مل جائے۔ دیکھیے، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور 74 جو شروع ہوتی ہے ان الفضل بید اللہ، معصومین علیہ السلام سے مروی ہے، روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو لکھ کر کے مرد اپنے بازو پر باندھ لے یا گلے میں پہن لے تو اس کا رشتہ جلد آ جائے گا۔ عورت کے لیے یہ نہیں ہے، مرد کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا اور جاوید انکل، خداوند چینل کو ترقی دے، الہی آمین۔ میرا سوال ہے، ابھی 4 نبی زندہ ہیں، اکثر ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ امام علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو جو دوسرے زندہ نبی ہیں وہ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کے لشکر میں شمار ہوں گے؟ آرزو فاطمہ نقوی مہوا گجرات سے سوال کر رہی ہیں۔ دیکھیے، رجعت میں جناب عیسیٰ تو تشریف لائیں گے، اور جو معصومین علیہ السلام کی رجعت ہوگی اس کے احکام علیحدہ ہیں، جس کو بیان کرنے کے لیے خاصا وقت درکار ہے، اور چینل ون اس کی اجازت نہیں دیتا اتنے سوالات کے مسائل زندگی میں، کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سہم امام کا پیسے سے کسی یتیم کی شادی کی جا سکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا اس کا۔ جی، اگر مراجع اجازت جس کی وہ مقلد ہیں اگر وہ اجازت دے رہے ہیں تو کر سکتے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، صرف کورٹ میرج شادی کرنے کے بعد کیا ہسبینڈ وائف ساتھ میں رہ سکتے ہیں، یعنی سلسلہ اپنا زندگی کا شروع کر سکتے ہیں؟ کورٹ میرج کے بعد سے بلا فاصلہ وہ عقد شرعی کر لیں اور رہ سکتے۔ عقد شرعی کے بغیر وہ شادی شدہ نہیں مانے جائیں گے، قانونی وہ میاں بیوی ہیں لیکن شرعاً میاں بیوی نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا سوال یہ ہے کہ ہم کوئی منت مانے اور بھول جائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عموماً جس طرح کی منتیں یا مانتے ہیں بس اسی طرح کی کسی منت کو پورا کر دیں، انشاءاللہ تعالی وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن منت میں بھی نظر شرعی کے صیغے ہوتے ہیں، اگر وہ صیغے نہیں پڑھے ہیں تو جس طرح سے بھی یاد آ جائے ادا کر دیں، قبول ہے انشاءاللہ۔ یہ ولایت علی ہیں جموں و کشمیر سے، سری نگر خوشی پورہ سے۔ میرا ایک سوال ہے کہ روزے کے متعلق ایک روزے کی قضا کیا ہے؟ دیکھیے، اگر روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہے تو ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے صحیح تھے، سب کچھ موجود تھا، اس کے بعد روزے کو عمدن نہیں رکھا ہے تو ایک روزے کی قضا 60 روزہ ہے۔ 60 روزہ، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا یہ کریں یا وہ کریں، دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، ایک بہت طویل سوال ہے، اگر تیزی سے پڑھ دوں۔ بسم اللہ۔ میرا نام وزیدہ پروین ہے، میں کلاس 10 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں کلاس 7 تک پڑھائی میں بہت اچھی تھی، پر کلاس 8 تک آتے آتے میں پڑھائی میں کمزور ہونے لگی۔ میں نے اپنا 8 کا رزلٹ بہت خراب کیا تھا، حالانکہ 9 میں نے تھوڑا سا امپروو کیا ہے، پر میرے اسٹینڈرڈ کے لیے یہی کافی نہیں۔ میں میتھس اور سائنس میں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی ہوں۔ میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ میں نے اپنے ماں اور باپ سے بدتمیزی کرنا شروع کی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کم دھیان دیا؟ پلیز میری مدد کیجیے۔ 10ویں میں کریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، میں اسے بگاڑنا نہیں چاہتی۔ دیکھیے، قوت حافظہ کے لیے تو آیات کے خصوصیات بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 285 اور 286 آیت کو کسی پلیٹ پر لکھ کر کے
وہ اسے دھو کر کے پی جائیں. جی. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے یعنی پہلی آیت سے لے کے 5 تک کو مشک و زعفران سے لکھیں اور روزے کی حالت میں جمعرات کے دن اس کو پی لیں اور یہ عمل 5 دن کرتی رہیں تو انشاءاللہ تعالی قوت حافظہ روزہ کھول کے روزہ کھولنے کے بعد حالت صوم میں یعنی اسی سے افطار کریں تو انشاءاللہ تعالی قوت حافظہ بڑھ جائے گی. یعنی پہلی آیت سے لے کے 5ویں آیت تک سورہ بقرہ کی وہ لکھیں مشک اور زعفران سے اور پنجشنبے کے دن سے شروع کریں یعنی جمعرات کے دن سے اور 5 دن مسلسل اسی دعا کو جو روزانہ لکھیں روزانہ اس کو پانی سے دھو کر کے گلاس میں رکھ لیں اور افطار اسی سے کریں انشاءاللہ قوت حافظہ. اور جو ماں باپ سے بدتمیزی کی ہے ماں باپ سے بدتمیزی کے اس کے لیے وہ خود ماں باپ کو راضی کر لیں اور ماں باپ تو بہتا ہوا سمندر ہیں. بچے نے اگر آ کے یہ کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ان کا دل صاف ہو جاتا ہے. جو عبادت میں کوتاہی کی وہ عبادت میں کوتاہی کی ہے اس کو چاہیے کہ اگر چھوٹ گئی ہے تو قضا کر لیں اور اگر نہیں چھوٹی ہے تو پروردگار عالم سے استغفار کریں کہ پالنے والے توجہ سے کیوں نہیں پڑھی ہے ہم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. شکریہ. میرا نام میسم عباس ہے. میرا سوال ہے کہ سید پر حاضری آتی ہے کیا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ بیماریاں آ سکتی ہیں سید پر بھی غیر سید کے اوپر بھی اور اگر بہت سے آسیب وغیرہ ہیں اور بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس میں انسان اول فول بکتا ہے اور اس کو لوگ حاضری سمجھتے ہیں. حاضری وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. بیماری ہے یقیناً بیماری ہے. جی بھائی جتنا بھی کھیل تماشا ہو رہا ہے یہ سب جو ہیں وہ سب کھانے پینے کے دھندے ہیں سب. جی بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم معصوم علی مبارک پور سے. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اس کے لیے الگ سے نیت کرنی ہوتی ہے کیا؟ وہ نماز نافلہ عشاء ہے اور بیٹھ کے جو پڑھی جاتی ہے اس کی نیت بھی الگ ہوگی بلکہ ہر نماز کی نیت الگ ہوتی ہے. کوئی نماز جو ہے وہ ایک نیت سے 5 نماز تو پڑھی بھی نہیں گئی. کوئی بھی آج تک نماز ایسی نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کسی کی بیوہ مدر کافی ڈپریشن میں لائف گزارے اور جب بچے بڑے ہو جائیں اور اپنی لائف میں سیٹ نہ ہو تو مدر اور پریشان ہو جاتی ہے اور غصے کی صورت میں اپنی ساری جھنجھلاہٹ کسی ایک بچے پر نکالتی ہے اور جب ذرا بھی جواب دے تو بہت زیادہ بددعا دیتی ہے, بہت ہی زیادہ غلط بات کہہ دیتی ہے, پھر جھوٹ بول دیتی ہے ورنہ مکر جاتی ہے ہم نے نہیں کہا, پھر راتوں کو اٹھ کر روتی ہے پچھتاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ماں کی بددعا لگ جاتی ہے؟ دیکھیے غیظ و غضب کی حالت میں جنون کی حالت میں یقیناً بددعائیں وغیرہ قبول نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ یہ بھی وضو کرتے وقت 3 چلو پانی پی لیا کریں تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو اور جب بھی ان کو غصہ آئے اپنے بچوں کے لیے دعا دیں نہ کہ بد دعا دیں. اور رمضان کے روزے میں اگر رمضان المبارک کے روزے میں اگر ہم سے غلطی سے تھوک اندر چلا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مذاقہ نہیں ہے, روزہ آپ کا باطل نہیں, روزہ جو ہے صحیح رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ نماز جمعہ کی نیت کیا کریں کیونکہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے مگر یہاں لکھنؤ میں پیش نماز سمیت پورا مجمع ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز کی نیت کیا ہوگی؟ دیکھیں نماز جمعہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ جی اور اس کے بعد سے وہ واجب تخیری کی نیت ہی ہے اور اس کے بعد احتیاطاً نماز ظہر بھی پڑھ لی جاتی ہے اس کی بھی نیت ہے کہ نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز جنازہ کیا عورت پڑھ سکتی ہے؟ غلام محمد احمد آباد سے سوال کر رہے ہیں. کوئی مذاقہ نہیں ہے, اگر اہتمام ہے اور عورت کے پردے میں کوئی خلل نہیں پڑ رہا ہے تو پڑھ سکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انسان آگ پانی مٹی اور ہوا سے بنا ہے تو جانور یا پرندے کن چیزوں سے بنے؟ وہ بھی انہی چیزوں سے بنے. جی مسائل زندگی میں آپ ایسے سوالات بھیجیے جو روزمرہ کی زندگی میں اور آخرت میں کام آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کشمیر سے زاہد عباس. میرا سوال یہ ہے کہ میں پولیس میں جاب کرتا ہوں. میری ڈیوٹی ہفتے میں 2-3 بار صبح 3 سے 6 بجے تک ہوتی ہے. میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں
کیا میں اشاروں میں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ اور طریقہ کیا ہے؟ جواب ضرور دیجیے۔ ہندوستان میں نماز پڑھنے پر کسی ادارے میں پابندی نہیں ہے، گورنمنٹ کے کسی ادارے میں پابندی نہیں ہے۔ جی، اگر یہ 2 منٹ کے لیے نماز صبح کے لیے وقت نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں، حکومت ہندوستان کسی کو نماز سے نہیں روکتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کلاس 12ویں میں ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا سبجیکٹ فائن آرٹس ہے اور فیوچر میں بھی مجھے FBA اور MFA کرنا ہے، لیکن اسلام کے حساب سے کسی کے فیس کی نقل کرنا منع ہے، تو اس حالت میں ہم کیا کریں؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ تصویر بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بنا سکتے۔ یہ آغا ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو عمران صاحب ہیں، عمران رسول، انہوں نے خود یہ کورس کیا ہوا ہے، جو چینل ون کے ڈائریکٹر ہیں اور ٹرسٹی ہیں، انہوں نے خود یہ کورس کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، پھر بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا شادی پہلے سے ہی جنت میں لکھے ہوئے یعنی کہتے ہیں نا کہ آسمان پہ جوڑا بنا ہے، تو کیا یہ ہوتا ہے تو پھر طلاق کیوں ہوتی ہے؟ بہرحال میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ رشتے آسمان کے اوپر طے ہوتے ہیں، سوائے پروردگار عالم قرآن مجید میں کرتا ہوں من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے تمہاری بیویاں۔ تو جیسے بہت سی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لوگ بگاڑ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بیوی کو بھی بنایا ہے، لیکن اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ سوائے ایک شادی کے جو آسمانوں پہ ہوئی ہے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، جو آسمان پر ہوئی ہے، اور آج تک ان کی نسل زمین کے اوپر باقی، قیامت تک باقی رہے گی، سورہ کوثر کی روشنی میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا نام سیدہ عالیہ ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ جب سے میں چینل ون کو فالو کرنا سٹارٹ کری ہوں تب سے الحمدللہ ہمارا گھر کا ماحول بہت ہی پازیٹیو ہو گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بیسٹ صدقہ، بہترین صدقہ کیا ہے؟ کسی نادار کی تعلیم کے لیے انتظام کر دینا، جو اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتا ہے وہ نہیں رکھ پا رہا ہے، جی، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے کسی ایسے ہونہار نوجوان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، شکریہ، یا کسی نادار لڑکی کی شادی کے اندر اہتمام کیا جائے، مگر احسان جتانے کے لیے نہیں بلکہ قوم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Of late Shias have been celebrating the birth anniversaries of Masumeen alayhim salatu wassalam by cutting a cake and distributing the same to the mu'mineen gathered there. I heard this is not the common practice in countries like Iran. What is the ruling of mujtahids regarding this practice? Does Islam approve of this؟ یہ فرما رہے ہیں کہ آج ہمارے بر صغیر میں، خاص طور سے ہندوستان میں، وہ بھی ممبئی جیسے شہر میں، معصومین کی ولادت پر جو ہے کیک وغیرہ کاٹ کے بانٹا جاتا ہے، جو کہ ایران میں نہیں ہوتا، تو یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ یہ دیکھیے، عمل حرام نہیں ہے جی، لیکن بہرحال یورپ کی نقل ہے، جی، گناہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ جو بزرگوں نے روش چھوڑی تھی، محفل کرنا، نظر کرنا، تو اس کو اس روش کو باقی رکھنا چاہیے، اسے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر بہت جھوٹ بولتا ہو اور دوسری عورت سے زنا کرتا ہو، استغفر اللہ، جو حرام ہے، اور خود کی بیوی کو نوکرانی کی طرح استعمال کرتا ہو، بات بات پر جھڑکتا ہو اور موبائل پر دوسری عورت کے ساتھ بات کرتا ہو، اپنی بیوی سے محبت سے پیش نہیں آتا وغیرہ وغیرہ، اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہیں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ناجائز رشتہ برقرار کیا کسی خاتون سے، دوسرا گناہ ان کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے حق کو ادا نہیں کیا جس کو انہوں نے قبول کیا تھا، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس گناہ کے لیے توبہ کریں اور اس سے رابطے کو توڑیں، اور اپنی بیوی کے تمام اخراجات، ضروریات کو پورا کریں، اور پروردگار عالم نے ان کے لیے ان کو بیوی بنایا ہے، محبت برقرار کی ہے، جتنا بھی اچھا سلوک ہو سکے کریں، اور جتنے گزرے ہوئے دن تلخیوں میں گزرے ہیں اس کے لیے معافی مانگیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اطاعت شوہر واجب ہے اور حجاب بھی واجب ہے، اور شوہر اجازت نہیں دیتا کہ حجاب کرے، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کس کی بات سننی چاہیے، اللہ کی یا شوہر کی؟ دیکھیے، امر بالمعروف کرنا چاہیے،
بیوی کو چاہیے اور خود شوہر کو چاہیے کہ وہ حکم خدا کی نافرمانی نہ کرے اور اپنے ایریے کے عالم دین کے پاس جائیں اور اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھیں، وہ فیصلہ کر دیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ پردہ واجب ہے، ان پر دباؤ نہ ڈالیں کہ یہ بے پردہ رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد امجد عالم خان جگدل پور چھتیس گڑھ سے، میرا سوال ہے کہ مکہ کے عوام کو سنیوں کا فتویٰ ہے کہ ہم سنی ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کر سکتے، اگر کیے تو گناہ گار ہوں گے، کیا یہ سچ ہے؟ کتابوں سے ثابت ہے؟ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عربیوں کی برائی مت کرو، پھر ان کے پیچھے نماز منع کیوں؟ یہ کہاں سے آ گیا کہ عربیوں کی برائی مت کرو؟ اگر برے بھی ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، زنا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ان کی برائی مت کرو، ایسی کوئی حدیث ہے آگا؟ نہیں، اللہ نے تو صاف کہا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے اچھا وہی ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، نہ عرب کی قید ہے نہ عجم کی قید ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ مکرم ہے جو متقی و پرہیزگار ہو۔ اور ابو لہب بھی تو عرب تھا، پھر پورا سورہ کیوں اس کے لیے اترا؟ احسنت، بہت اچھا بات، بہت اچھی بات۔ یہ زبردستی ایک بنا لیا ہے کچھ، تاکہ کچھ کہا نہ جا سکے، خاص طور سے آل سعود کو جو کہ یہودیوں سے بدتر ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ون چینل کی بہت شکر گزار ہوں، اس چینل سے بہت لوگوں کو صحیح دین کی ہدایت ہو رہی ہے۔ میں اللہ بلیس یو پیپل فار یور گریٹ جاب۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت لوگوں کو ٹیٹو ڈلواتے دیکھا ہے اپنے جسم پر، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا حرام؟ اس کے پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے کہ یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چونکہ جو کلر ہوتا ہے وہ اسکن کے اندر چلا جاتا ہے، وضو کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اس گزارش، اس امید، اس التجا کے ساتھ کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ خاص طور سے ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ہمارے تمام علماء اعلام، ہمارے مراجع تقلید، ہمارے علماء حق اور وہ علماء جو ہمارے اس پروگرام میں اور چینل ون پر تشریف لاتے ہیں، ان سب کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے، چینل ون کے تمام اراکین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعائے خیر کریں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب سے ایک شخص جو بنی قلب قبیلے سے تھا، اس نے کہا یا امیر المومنین، آپ کے پاس تو علم غیب ہے، جس پر آپ نے مسکرا کر کہا اے قلبی بھائی، یہ علم غیب نہیں ہے، لیکن ایک صاحب علم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہوا علم ہے۔ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں۔ میرا سوال یہ کہ خدا کن فیکون کا مالک ہے، وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا 7 دن میں کیوں خلق کی اس نے؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی کی بہت فضیلت اور ثواب ہے، لیکن اگر ایسے رشتہ دار جن کی صحبت سے، جن کی رشتہ داری سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، یعنی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی غلط کام کرنے، حرام کھانے، غیبت کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو ایسے رشتہ داروں کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کیا ان جیسوں کے ساتھ بیٹھ کر صلہ رحمی کی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔